عید کے بعد مقبوضہ کشمیر میں طالبان کے پوسٹر، کیا طالبان غزوہ ہند شروع کر رہے ہیں؟ باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں افغان طالبان کے پوسٹر لگنے کے بعد بھارتی فوج شدید خوفزدہ ہو چکی ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ روز سری نگر میں ہونے والے سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے 3 کشمیریوں کو شہید کیا، تو اس دوران کشمیری گھروں سے باہر نکلے اور افغان طالبان کے پوسٹر لہرائے۔ یہ کشمیر کی جاری تحریک میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کشمیریوں نے افغان طالبان کے پوسٹر لہرائے۔ رمضان میں یہ خبر آئی تھی کہ افغان طالبان عید کے بعد مقبوضہ کشمیر کا رخ کریں گے، گرچہ بعد میں طالبان کی جانب سے اس کی تردید آ گئی تھی، تاہم اب رمضان اور عید گزر چکی۔ عید کے بعد کشمیر میں طالبان کے پوسٹر اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ کیا کشمیری اب طالبان کو مقبوضہ کشمیر آنے کی دعوت تو نہیں دے رہے؟ اب طالبان کی جانب سے کشمیر جانے کے وعدے کی تکمیل کا وقت تو نہیں آ گیا؟ مقبوضہ کشمیر کی تحریک 7 دہائیوں سے جاری ہے اور کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ جان مال عزتیں لٹوانے کے باوجود کشمیری حق خود ارادیت کے لیے آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ بھارت کی کوئی سازش، حربہ، لالچ کشمیریوں کو خود ارادیت کے جذبے کو کم نہیں کر سکی۔ بھارتی فوج جب بھی کشمیریوں پر مظالم کرتی ہے تو کشمیری گھروں سے باہر نکل کر بھارت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں۔ اس دوران پاکستان کے حق میں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کے بعد 9 لاکھ فوج کی مدد سے کشمیر پر دوبارہ قبضہ کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا۔ یہ سب کچھ کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اور ان سے پوچھے بغیر کیا گیا، جو نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بلکہ تمام بین الاقوامی معاہدوں اور ضابطوں کی بھی خلاف ورزی ہے، جسے کشمیریوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو گرفتار کر نظر بندی کیمپوں میں بند کیا جا رہا ہے، جبکہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دوران بھی کشمیری خاموش نہیں بیٹھے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تاکہ کشمیری اپنی آواز بلند نہ کر سکیں، لیکن کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری حالیہ تحریک میں وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ اٹھایا تھا تو کشمیریوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں بھی نعرے لگائے تھے۔ باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل کشمیری بھارتی فوج کے خلاف احتجاج کے دوران جماعت الدعوہ کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید کے نعرے بھی لگا چکے ہیں اور انہیں کشمیریوں کا حقیقی وکیل قرار دیا تھا۔ کشمیریوں نے لشکر طیبہ حافظ محمد سعید کے پوسٹر کئی مقامات پر لہرائے۔ کشمیری حافظ محمد سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ گزشتہ برس شہید ہونے والے برہان مظفر وانی نے بھی حافظ محمد سعید کو اپنا ہیرو قرار دیا تھا۔ کشمیریوں نے بھارت سرکار کے خلاف احتجاج کے دوران 1-2 بار نہیں بلکہ ہزاروں بار پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے۔ باغی ٹی وی کے مطابق بھارت سرکار پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیتی ہے۔ دختران ملت کی چیئرپرسن سیدہ آسیہ اندرابی پاکستان کے یوم آزادی پر ہر برس 14 اگست کو پاکستان کا پرچم لہراتی ہیں۔ ان پر بھارت نے پاکستان کا پرچم لہرانے کے جرم میں غداری کا مقدمہ درج کر رکھا ہے اور وہ بھی جیل میں ہیں۔ نہ صرف آسیہ اندرابی بلکہ بھارت سرکار نے تمام حریت قائدین کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے۔